هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة أو كما قال عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور کچھ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور اس میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ اس دولت سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں، اس انعام سے بڑا کوئی انعام نہیں، اس احسان سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں، اس رحمت سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو مسلمان مومن بندہ بنایا ہے، اور پھر اس کا شکر اور اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے اسلام پر کچھ نہ کچھ چلنے کی توفیق عطا فرمائی، چاہے وہ نمازوں کا ادا کرنا ہو، جمعہ کا ادا کرنا ہو، حج کا ادا کرنا ہو، صدقات و خیرات و زکوٰۃ کرنا ہو وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے، اور ہمارا دل ہماری زبان سے ہر وقت اس کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ یہی ایک مومن کی ذمہ داری اور مومن کا حق ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت بھی پیدا کیا، صحیح سالم بھی رکھا، اور اتنا صحیح سالم رکھا کہ اللہ نے ہمیں نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے اتنا صحیح سالم رکھا کہ گھر سے چل کر مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے۔ یہ صحت بڑی نعمت ہے۔ پوچھ کے دیکھو ان لوگوں سے جو معذور ہے، پوچھ کے دیکھو ان لوگوں سے جو چلنے سے قاصر ہے، ان کا بھی دل تڑپتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ وہ بھی مسجدوں میں جا کر اپنی مسجد کو آباد کریں، اپنے اللہ کی عبادت اس کے گھر میں کریں، لیکن ان کی مجبوری، ان کی معذوری، ان کی بیماری ان کو مسجد تک آنے نہیں دیتی۔ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا کہ ہمارے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنی طاقت اور ہمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں مسجد میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے، اور اللہ کی مرضی ہے، منشا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جس پر فضیلت بخش دے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے سے ابتر، ایک دوسرے سے اعلیٰ بنایا۔
انبیاء آئے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام آئے، لیکن تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے اعلیٰ فضیلت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے فضیلت دے دے۔ اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ آسمانی کتابیں ہیں 4، لیکن ان چاروں میں سب سے فضیلت والی کون ہے؟ قرآن ہے چاروں آسمانی کتابیں، لیکن ان میں سے اعلیٰ، افضل، یا دوسرے الفاظ میں کہیے فضیلت والی کون ہے؟ قرآن مقدس ہے۔ انبیاء سب ہیں، سب کے سب معصوم ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن سب میں افضل اور سب سے اعلیٰ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے مہینے بنائے، سارے مہینے اللہ کے، سارے زمانے اللہ کے، پورا سال اللہ کا، لیکن تمام مہینوں میں افضل مہینہ اللہ نے رمضان کو بنایا ہے۔ تمام راتیں اللہ کی، تمام راتیں اللہ کی ہیں، اللہ ہی دن پیدا کرتا، دن بناتا، رات بناتا، تمام راتیں اللہ کی ہے، لیکن ان راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر رکھی ہے۔ تمام دن اللہ کے ہیں، پورا سال اللہ کے ہیں، لیکن ان میں سے ایک فضیلت یوم عرفہ کو بھی ہے۔ تمام ایام اللہ نے رکھے ہیں، لیکن اللہ نے ان ایام پر سب سے زیادہ فضیلت جمعے کو رکھی ہے۔ دن سب اللہ کے ہیں، مہینوں میں افضل رمضان، کتابوں میں افضل قرآن، انبیاء میں افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی۔ صحابہ سب ہیں، لیکن افضلیت ہے۔ دن سب کے سب ہیں، ہفتہ ہے، اتوار ہے، پورے ہیں، لیکن ان دنوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اللہ نے جمعے کو قرار دیا۔ آج وہی موضوع ہے، ہم لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، نمازوں کی فضائل سنتے رہتے ہیں، نمازوں کی فضیلت سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کا کیا مقام ہے، جمعے کی کیا فضیلت ہے، جمعے کا مقصد کیا ہے، جمعہ کیوں ہے، جمعہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، آج اسی کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل بیان فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان فرمائے، اور یہ جمعے کی فضیلت اللہ کے نبی کے دور سے نہیں، جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، جب سے ہی جمعے کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے، کہ جمعے کا دن اتنی فضیلت والا ہے، خلق آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادخل الجنہ، اسی دن جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ کتنا بڑا مقام جمعے کا، کہ پیدا حضرت آدم کو جمعے کے دن کیا جا رہا ہے، روح ان کے اندر جمعے کے دن پھونکی جا رہی ہے، جنت کے اندر ان کو جمعے کے اندر جمعے کے دن داخل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأُخْرِجَ مِنْهَا، اور جنت سے دنیا کے اندر جمعے کے دن ہی نکالا گیا۔ اب آپ یہ کہیں گے جنت میں داخل ہونا باعث فضیلت سمجھ میں آتا ہے، پیدا ہونا باعث فضیلت ہے سمجھ میں آتا ہے، جنت میں داخل ہونا باعث فضیلت ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے تو یہ بھی فرمایا، وَأُخْرِجَ مِنْهَا، جنت سے نکالے گئے۔ جنت سے نکالنا کون سی فضیلت ہے؟ اعتراض ہو سکتا ہے، تو آپ غور کریں گے کہ حضرت آدم کا جنت سے نکلنا بھی ہمارے لیے باعث فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نہ نکالے جاتے، دنیا کا نظام کیسے چلتا، دنیا کیسے پیدا ہوتی؟ حضرت آدم جنت سے نہ نکالے جاتے، انبیاء علیہ السلام کیسے آتے؟ حضرت آدم جنت سے نہ نکالے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آتے؟ حضرت آدم جنت سے نہ نکالے جاتے، قرآن کا نزول یا آسمانی کتابوں کا نزول کیسے ہوتا؟ حضرت آدم جنت سے نہ نکالے جاتے تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیسے پتہ چلتا؟ حضرت آدم نہ نکالے جاتے تو ہم اللہ کے نبی کی امت میں کیسے ہوتے؟
تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہے ہمارے اعتبار سے کہ جس طرح حضرت آدم کا جانا باعث فضیلت ہے، حضرت آدم کا جنت سے نکلنا ہمارے لیے باعث فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، اور اگلے الفاظ ہیں قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن، قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن۔ قیامت کا یقیناً کسی کو معلوم نہیں کب آئے، لیکن کون سا دن ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جمعے کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ جمعے کا دن کون سی فضیلت والا ہے؟ جمعے کا دن یا قیامت کا وقوع کون سی فضیلت والا ہے؟ قیامت کا واقع ہونا بھی باعث فضیلت ہے۔ قیامت کا واقع ہونا بھی ہمارے لیے باعث فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو جنت مل رہی ہے، جو بدکار ہیں ان کو ان کی سزا مل رہی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جو جنت کا وعدہ مومنوں سے کیا گیا، جو جنت کے محلات کا وعدہ مسلمانوں سے، اہل اسلام سے، مومنوں سے کیا گیا، وہ بغیر قیامت کے تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قیامت کا واقع ہونا جمعے کے دن یہ بھی مسلمانوں، مومنوں کے لیے باعث فضیلت ہے۔ یہ ہے جمعے کی فضیلت۔ جب سے دنیا پیدا کی گئی، دنیا بنائی گئی، حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، جمعے کے فضائل شروع سے ہی تھے، جمعے کا مقام اللہ کے نزدیک شروع سے ہی تھا۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث ارشاد فرمائی۔ کتابوں کے اندر آپ سب کو معلوم ہے، قرآن مقدس میں ایک سورت ہے سورہ جمعہ، سب کو معلوم ہے سورہ جمعہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نزدیک جمعے کا دن کتنا بابرکت ہے کہ اس کے نام سے قرآن میں ایک سورت نازل کر دی۔ یہی فضیلت کافی ہے کہ قرآن میں اس کے نام سے سورت آ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جمعے کا دن کتنا بابرکت اللہ کے نزدیک ہے۔ اور قرآن مقدس کی ایک آیت میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اللہ قسم کھاتے ہیں یوم عرفہ کی، وہ مشہود، اور مشہود سے مراد یوم جمعہ۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے یہ اس کے مقام کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ نے جمعے کے دن کی قسم کھائی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جمعے کا دن کتنا بابرکت ہے، کتنا فضیلت والا ہے، کتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جمعے کا دن ہوتا ہے، درخت، شجر، حجر، پتھر یہ کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں قیامت نہ واقع ہو جائے، کہیں قیامت نہ واقع ہو جائے۔ جمعے کے دن ان پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کا دن آتا ہے، شجر و حجر ان پر ایک قسم کا خوف طاری ہوتا ہے، یہ ڈر جاتے ہیں۔ ڈرتا کون نہیں؟ انسان نہیں ڈرتا۔ ڈر کس کے اندر نہیں؟ انسانوں کے اندر نہیں۔ ڈر کس کے اندر نہیں؟ مسلمانوں کے اندر نہیں۔ یہ جمعے کا ایک پیغام ہے، اور جمعہ ہمیں کیا سبق دے کر جاتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث فرمائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے اسلام پر عمل کرنے والو، سن لو غور سے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن کے لیے، اس کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، تمہیں پکارا جائے، پکارنے کا مطلب اذان دی جائے، تمہیں کہا جائے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ دوڑنے سے مراد بھاگ کر آنا نہیں، دوڑنے سے مراد ہے جلدی آنے کی کوشش کرو۔ دوڑنے سے مراد ہے کہ جلدی آ جاؤ۔ کس طرف آ جاؤ؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر سے مراد جمعے کی نماز ہے، ذکر سے مراد خطبہ ہے، کہ اللہ کے خطبے کی طرف، یا کہیے کہ نماز کی طرف تم جلدی آنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے، فرسٹ اذان، پہلی اذان دے دی جائے، تو کاروبار کرنا ناجائز ہو جاتا ہے۔
قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی تجارتوں کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی دکانوں کو بند کر دو۔ یہ کسی عام انسان کا کہنا نہیں ہے، یہ کسی نبی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ احکم الحاکمین کے الفاظ ہیں، یہ بادشاہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، نبی نہیں کہہ رہے، بلکہ خود اللہ فرما رہا ہے کیا؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی تجارتوں کو چھوڑ دو، اپنی دکانوں کو بند کر دو، اس لیے کہ اب ہفتے میں ایک دن تم اللہ کی طرف کم از کم لوٹ کر آ رہے ہو، تمہیں خطبہ بھی سننا ہے، تمہیں جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ یہ اللہ کے نزدیک دن بڑا بابرکت ہے۔ کسی اور نماز کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ دکان چھوڑ دو، حالانکہ روزانہ اذانیں ہوتی ہے، روزانہ 5 وقت نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، لیکن کسی اذان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ 5 وقت نمازیں ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے تو اذان ہو جائے، تجارت کو چھوڑ دو، کسی میں نہیں کہا گیا۔ صرف کس میں کہا گیا؟ جمعے کے دن کہا گیا۔ صرف کس دن کہا گیا؟ ہفتے میں ایک دن کہا جا رہا ہے کہ نماز کے وقت تو تم آتے ہی ہو، لیکن یاد رکھو جب جمعے کی اذان دے دی جائے، اب اذان کے بعد تمہاری دکان اگر کھلی ہے اور تم دکان کے اندر بیٹھے ہو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان رہے ہو۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے ہی مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، خاص طور پر جمعے کی اذان کی آواز پڑتی ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور مومنوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ کاروبار کرنے والا ہو، چاہے وہ تجارت کرنے والا ہو، چاہے وہ مزدوری کرنے والا ہو، چاہے وہ کچھ بھی کام کرنے والا ہو، اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو بند کر آ جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آ جائے وہ اللہ کے دین کی طرف، آ جائے وہ نماز کی طرف، آ جائے وہ مسجدوں کی طرف۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت اس نماز کی ہے، اتنی اہمیت اس دن کی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اذان کے بعد کاروبار کے اندر مشغول ہی نہ ہو۔ اتنا بڑا مقام ہے اس دن کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن۔ کیا فرمایا؟ سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، فرمایا جو انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے، من احسن وضو، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، من توضا، اچھی طرح وضو کرتا ہے، فاحسن الوضو، خوب اچھی طرح سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اس کے بعد ثم اتى الجمعہ، جمعے کے لیے آتا ہے، جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ غفر لہ ما بینہ وبین الجمعہ، اس جمعے اور آئندہ جمعے کے درمیان جو گناہ ہوئے تھے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک ہفتے کے گناہ کی معافی کا اعلان کون کر رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کر رہے ہیں کہ جمعے کا مقام یہ ہے، جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے والا اگلا جمعہ بھی پڑھ رہا ہے تو جمعے کی برکت یہ ہے، جمعے کی نماز کی برکت یہ ہے، جمعے کی آنے میں برکت یہ ہے کہ اللہ ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اچھی طرح وضو کر کے آئے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، فاستمع، اور وہ خطبے کو غور سے سنے، وانصت، چپ رہے، خاموش رہے، خاموش رہے، آگے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے اللہ رب العزت پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جمعے کی برکت ہے، یہ جمعے کی فضیلت ہے جس کو ہم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھتے تو ہیں لیکن آتے کس وقت ہیں یہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، یہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہے، جو انسان جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، تیل لگاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں ریح، خوشبو لگاتا ہے اور پھر جمعے کے لیے آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو
خوشبو لگا کر آیا، تو میرے لیے غسل کر کے آیا، تو میرے لیے اچھا لباس پہن کر آیا تاکہ میری عبادت کر سکے، تاکہ میرے سامنے تیری پیشانی جھک سکے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میں تیرے مسجد میں آنے کے بعد تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعے کا دن اتنا بابرکت ہے کہ غسل کرنا بھی باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ انسان روزانہ غسل کرے، اس کے بارے میں فضائل نہیں ہے، اس کے بارے میں احادیث میں نہیں ہے کہ کوئی فضیلت ہے۔ غسل کرنا، طہارت، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سنت جس کو کہا گیا، فضیلت جس کو کہا گیا، ثواب جس کو کہا گیا، معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن انسان غسل کر رہا ہے سنت سمجھ کر، اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھا لباس پہن رہا ہے سنت سمجھ کر، خوشبو لگا رہا ہے سنت سمجھ کر، اپنے بالوں میں تیل لگا رہا ہے خوشبو سنت سمجھ کر، اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا ہے سنت سمجھ کر، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ غسل کرنا، یہ کپڑے پہننا، یہ خوشبو لگانا، یہ تیل لگانا، یہ کنگھی کرنا صرف انسان کے لیے دنیا ہی نہیں، یہ دین کا حصہ ہے، یہ سنت رسول ہے اور باعث ثواب ہے۔ اس سے آپ اس کا مقام سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بابرکت دن کہ غسل کرنے پر ثواب، اتنا بابرکت دن کپڑا پہننے پر ثواب، اتنا بابرکت دن خوشبو لگانے پر ثواب، اتنا بابرکت دن کہ تیل لگانے پر جو ہے وہ ثواب ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم جس طرح عام نمازوں میں آتے ہیں، دکان بند کری، جیسے کپڑے ہیں ان پر کیا لگ رہا ہے، مزدوری کر رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، وضو کری، فوراً نماز کے اندر شامل ہو گئے۔ بہت سی جگہوں پر، بہت سے مقام پر ہمارا حال یہی ہے مسجدوں میں کہ جیسے عام نمازوں میں آتے ہیں، جمعے کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں، وہی کپڑے پرانے 3 دن پہلے ہوئے، 2 دن کے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں، گندے ہو چکے ہیں، ان میں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن جمعے کی اہمیت کا چونکہ پتہ نہیں ہے، جمعے کے فضائل کا پتہ نہیں ہے، جمعہ کیا ہے، جمعے کا مقام کیا ہے، انہی کپڑوں میں ہم آ کر جمعہ پڑھتے ہیں، انہی کپڑوں میں آ کر ہم جمعے کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا مسلمان کا یہ طریقہ ہے؟ کیا مسلمان کا یہ شیوا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، ہفتے میں تمہیں جمع کیا جا رہا ہے، ہفتے میں تمہیں جوڑا جا رہا ہے، تمہاری بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے، تم اچھا بن کر آؤ، اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہو، تم کہیں شادی میں جاتے ہو، تم کہیں فنکشن میں جاتے ہو، تم کسی اور مقام پر کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہو، اچھا کپڑا پہن کر جاتے ہو، اچھا لباس پہن کر جاتے ہو کہ کہیں دیکھنے والے کو بھی محسوس نہ ہو تم اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، تم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے آ رہے ہو، تمہارے کپڑوں پر پلید لگی ہوئی ہے اور جمعے کا دن ہے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ نے جب فرما دیا جمعے کی دن کی برکت ہے، کیا جمعے کو اچھا لباس نہ پہنا جائے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اچھا لباس پہننے کے لیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خوشبو لگانے کے لیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تیل لگانے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعے کی فضیلت کتنی ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اور جمعے کا ایک مقصد صرف نماز ہی نہیں ہے، جمعے کا ایک مقصد صرف نماز ہی نہیں ہے، جمعے کا ایک مقصد لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ جس طرح تم آج غسل کرنے کا تم کو حکم دیا گیا، خوشبو لگانے کا تم کو حکم دیا گیا، تیل وغیرہ لگانے کا تم کو حکم دیا گیا، ایک دن آنے والا ہے کہ تم اپنے آپ غسل نہیں کرو گے، دوسرے لوگ تم کو غسل دیں گے، تم اچھا لباس نہیں پہن سکتے، تمہیں دوسرے لوگ کفن دیں گے، تم خوشبو نہیں لگا سکتے، تمہارے جسموں پر، تمہارے کفن پر دوسرے لوگ خوشبو لگائیں گے، عطر لگائیں گے۔ لہٰذا گویا کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر ہفتے موت کی تیاری کرنے کا ایک طور پر اشارہ کر رہے ہیں، ایک طور پر ہمیں حکم کر رہے ہیں۔ اور جمعے کا مقصد صرف نماز پڑھنا نہیں، جمعے کا ایک مقصد ہے اجتماع۔ جمعہ کیوں؟ جمعہ کا مطلب کیا ہے؟ جمع ہونا، اجتماع ہونا۔ نام رکھا جاتا ہے جامع مسجد، کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے تمام لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ پہلے زمانے میں یا ابھی کہہ لیجیے ماضی قریب میں ہر مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی مفتیان اکرام کا جو فتویٰ ہے مسائل کی روح سے، جو چھوٹے چھوٹے قریے ہیں جہاں پر ضرورت کا سامان سارا دستیاب نہیں ہے، وہاں بھی جمعے کا حکم نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں پر جمعہ اس طرح کے نہیں ہوتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے قریے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، بلکہ بڑا علاقہ ہے اور اس میں جو سب سے بڑی مسجد ہے، سب سے پہلی مسجد ہے، اس میں جمعہ ادا کیا جائے گا۔ تو چونکہ پہلے مسجدیں کم تھی،
ہر جگہ جمعہ نہیں ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی نہیں تھی، دور دور مسجدیں ہوتی تھی، تو جمعہ صرف ایک مسجد میں ہوتا تھا، ایک مسجد میں تمام لوگ جمع ہوتے تھے، ایک مسجد میں تمام لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، اس لیے اس مسجد کا نام جامع مسجد رکھا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہر محلے میں، لیکن آج بھی شرط ہے کہ ہر جگہ جمعے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے مفتیان اکرام نے کتابوں میں شرائط لکھے ہیں، بہت سارے شرائط ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتماعیت، کیوں؟ اس لیے کہ جب تو تمام لوگ جمع ہو جائیں گے، تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، سب پر اچھا لباس ہوگا، سب کے سروں پر ٹوپی ہوگی، تو جب وہ باہر جائیں گے تو اسلام کی شان نظر آئے گی، اسلام کا ایک انوکھا انداز نظر آئے گا۔ اس لیے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ اسلام صرف اپنانا نہیں، اسلام کا اظہار بھی کرنا ہے، اسلام کو صرف ماننا نہیں، اسلام کو ظاہر بھی کر کے دکھانا ہے کہ یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ ہمارا تقاضا یہ ہے، اور جمعے کا ایک مقصد یہی ہے کہ انسان جب اجتماعیت کے جائے اور تمام لوگ اکٹھے ہو کر مسجد سے باہر جب جائیں تو اسلام کی الگ پہچان دکھے، اسلام کی الگ شان نظر آئے، اسلام دکھے لوگوں کی نظروں میں کہ دیکھو کتنا اچھا دین ہے، یہاں پر نہ کوئی غریب ہے نہ امیر ہے، یہاں پر نہ کوئی مزدور ہے نہ کوئی مالدار ہے، یہاں پر نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی وزیر ہے، تمام کے تمام لوگ ایک وقت میں ایک صف میں کھڑے ہو کر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور ایک ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ کوئی بڑا ہے یہ نہیں کہ وہ پہلے چلا جائے گا، نہیں، سب کو ایک ساتھ جانے کا حکم ہے، ایک ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے، ایک ساتھ خطبہ سننے کا حکم ہے۔ یہ گویا کہ اسلام کی شان نظر آ رہی ہے، اسلام کی محبت نظر آ رہی ہے، اسلام کا مقام نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جمعے کی فضیلت پر، کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو کہیں کا ثواب، سب مشہور حدیث ہے، اس کو اونٹ کا ثواب دیا جاتا ہے، مشہور حدیث ہے، سب کو پتہ ہے، پہلے آنے والے کو اونٹ کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے گیٹ پر نگہبان ہو جاتے ہیں، آنے والوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ جمعے کے لیے خاص فرشتے ہیں، جمعے کے لیے خاص فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ویکلی ہے، ہفتے میں ہے۔ آنے والا جو پہلا فرسٹ ہے اس کا بڑا ثواب، اس کا بڑا مقام، اس کو اونٹ کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ دوسرے آنے والے کو گائے ذبح کرنے کا، گائے کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آنے والے کو بکری یا مینڈھے کی قربانی کرنے کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بعض روایات میں دجاجہ، مرغی ذبح کرنے کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں آنے والے کو، آخر سے مراد خطبے سے پہلے آنے والے کو انڈے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ صرف ویکلی ہیں، ہفتے میں آنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب انسان سب آ جاتے ہیں اور وقت ہو جاتا ہے اور امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو فرشتے گیٹ پر ہوتے ہیں اپنا دفتر بند کر لیتے ہیں۔ آپ کو سب کو حدیث معلوم ہے، اپنا دفتر بند کر لیتے ہیں، اور دفتر بند کرنے کے بعد اب جو ہے وہ خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہمارا حال یہ ہے، جو بتانا مقصد ہے کہ فرشتے خطبہ سن رہے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان خطبہ ہوتا رہتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نمازیں شروع ہو جاتی ہے اور آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لیے ایک ہفتے میں ایک دن میں، ہفتے میں پورا دن بھی نہیں، صرف آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ نہیں ہے، کیا اللہ کے نزدیک، اللہ کے مقام، اللہ کے نزدیک ہمارے لیے اور اللہ کو ہمارے پاس دینے، ہمیں اللہ کے لیے وقت دینے کا ٹائم نہیں ہے؟ غیروں کے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے اجتماعیت کا، عیسائیوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں، غیروں کے یہاں ہر ہفتے جوڑا جائے۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ ہر ہفتے جوڑنے کا حکم ہے، تاکہ ان کو کچھ دین کی بات سننے کو مل جائے، ان کو خطبہ سننے کو مل جائے، ان کو کچھ بیان سننے کی، دین کی باتیں ان کے ذہنوں میں آ جائے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم تجارت میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ کاروبار کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں کہ خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، نماز بھی شروع ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ بھی مکمل ہو جاتی ہے اور ٹینکیوں کے چلنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ ایک ہفتے میں اللہ کو ہمیں آدھا گھنٹہ دینے کا ٹائم نہیں، آتے ہیں سب سے بعد میں، جاتے ہیں سب سے پہلے، دعا کا ہی ٹائم نہیں ہے،
دعا بھی مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. چھوڑو ہم تو جنتی ہیں، مسلمان ہیں بس جنتی ہو گئے، اپنے آپ کو سمجھ لیا. آتے ہیں سب کے بعد میں، خطبہ بھی سننے کی ضرورت نہیں. حالانکہ فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں. اب بعد میں آنے والوں کا دفتر میں نام نہیں، بعد میں آنے والوں کا خطبہ شروع ہونے کے بعد آنے والوں کا نام نہیں. ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں، اس کی تیاری 1 دن 2 دن پہلے کر لیتے ہیں. کہیں پر سفر میں جانا ہوتا ہے صبح کے وقت میں، رات کو سونا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہفتے میں 1 مرتبہ بلا رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں. اب مسلمان اللہ کو آدھا گھنٹہ دینے کے لیے 1 ہفتے میں تیار نہیں. پھر کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان آج پریشان حال ہے؟ پھر کس زبان سے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر تنگی آ رہی ہے اور مسلمانوں کے اوپر پریشانی اور تکالیف آ رہی ہے؟ ارے ہمارے پاس تو اللہ کو دینے کے لیے آدھا گھنٹہ 1 ہفتے میں نہیں بچا. اللہ چاہتا تو پورا دن بھی کہہ سکتا تھا کہ پورے دن مسجد میں رہنا ہے، لیکن نہیں. اللہ نے کہا نماز پڑھو. نماز ہو گئی، اب فانتشروا فی الارض، اب زمین کے اندر پھیل جاؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو. اب اللہ نے فرما دیا. لیکن ہم لوگ اتنے بےحس ہو گئے، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ہفتہ تو جو نماز تو بہت دور کی بات، 1 ہفتے میں بھی ٹائم پر ہمارے پاس آنے کا وقت نہیں. اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہوگی ہمارے لیے؟ اب سنائیں تو کس کو سنائیں؟ اگر سب لوگ مسجدوں میں شروع میں آ جائے تو آدھے گھنٹے کے بیان کی ضرورت نہیں، 15 منٹ ہی کافی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے. میں کہتا ہوں ادھر ساؤتھ علاقے میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کا یہ اور ادھر کے لوگوں کا نظام ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے خطیب جو ہے بیان کرتا ہے آدھا گھنٹہ 20 منٹ. ہمارے یہاں دیکھ جا کر کے کوئی اتنا نظام نہیں ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو بیان ہوتا ہی نہیں. شہروں میں مشکل سے 10%، 10 مسجدوں میں، 100 میں سے 10 مسجدوں میں کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا احسان آپ لوگوں کے اوپر ہے ساؤتھ علاقے میں، ادھر تمل ناڈ، آندھرا پردیش، کرناٹک وغیرہ میں، کہ یہاں پر ایک منظم نظام ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے ضرور بیان ہونا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ دین سیکھنے کا ہمیں کچھ نہ کچھ ایک ذریعہ مل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں ایک طریقہ مل رہا ہے. چلو پورے ہفتے ہم ادھر مشغول رہتے ہیں، کم سے کم کچھ سیکھنے کو مل جائے، کچھ سننے کو مل جائے 1 ہفتے میں. اب اس میں بھی ہم وقت نہیں دے رہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی محرومی نہیں ہے. ہم جمعے کے دن بھی آ کر پہلی صف میں، دوسری صف میں نہیں بیٹھ سکتے، اس سے بڑی ہماری لیے بدنصیبی کیا ہوگی؟ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعے کا دن اتنا بڑا بابرکت ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، جمعے کے دن ہوگا. اور مفسرین اکرام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس کو جتنا دیدار کب ہوگا، جتنا وقت وہ جمعے میں لگائے گا، جتنا پہلے آئے گا، جتنا ٹائم وہ پہلے آئے گا، اتنا ہی وقت تک اس کو دیدار ہوگا. جو جتنی دیر میں آئے گا اتنا ہی کم اس کو دیدار ہوگا. مفسرین اکرام لکھتے ہیں جمعے کی فضیلت تو زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من مات یوم الجمعہ غفر لہ، جو جمعے کے دن مرا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. مشہور حدیث ہے. تو یہ زندگی میں ہی فائدہ نہیں، مرنے کے بعد بھی جمعے کا دن فائدہ دے رہا ہے. اب ہم زندگی میں ہی فائدہ نہیں اٹھا رہے تو پھر تمنا کیسے کرے گے کہ جمعے کے دن ہماری موت آئے؟ تمنا کیسے کرے گے؟ جیسے کہتے ہیں کہ بھائی نماز تو پڑھتے نہیں، نمازوں کی تو پابندی نہیں، اور مرنے کی تمنا جو ہے مدینہ اور مکہ میں ہے. مرنے کی تمنا سجدوں کی حالت میں ہے، مرنے کی تمنا نمازوں کی حالت میں. جب پابندی ہی نہیں ہوگی تو پھر تمنا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی جسے چاہے موت دے، لیکن اپنے آپ کو عمل بھی تو کرنا ہے، عمل کرنا ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جمعے کا دن اللہ کی طرف سے ملا ہے، بعد میں آنے سے پہلے، خطبے سے پہلے آنے کی کوشش کرے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد آ جائے تاکہ کچھ دین کی بات بھی سننے کو مل جائے. اور کتنے اب سنائے تو کس کو سنائے؟ جس کو سنائے وہ سب سے بعد میں آ رہا ہے. اب بعد میں سنائے تو کیسے؟ وہ دعا میں شامل نہیں، اب نماز میں بول نہیں سکتے، اس کو سننے میں کوئی بات نہیں. ایک صاحب کی دکان پہ میں گیا، ایسی بات ہونے لگی کہ کیا امامت کہا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جاؤں مسجد، کہ میں تو جمعہ وہیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا نہیں دیکھا، کہ نہیں دیکھا. اس سے اندازہ کیا مطلب ہے کہ لاسٹ میں آتا ہے، اوپر جاتا ہے اور دعا سے پہلے نکل جاتا ہے. ایسے بھی ہیں. اور یہ یہاں کی بات نہیں، خاص یہاں کی، سب مسجدوں کا حال یہی ہے. یہ خالی یہاں کی بات نہیں ہے، سب مسجدوں کا حال یہی ہے. 10% رہتے ہیں شروع میں، اور اکثر و بیشتر 5 منٹ پہلے آتے ہیں، اکثر و بیشتر صرف 5 منٹ پہلے. یہ آج ہمارا حال ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر پریشانی ہے، ہمیں دین سیکھنے کو نہیں ملتا، ہمیں دین کی باتوں کو. بھائی یہ اللہ نے ایک طریقہ دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، اس کے لیے کوشش کرے. اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کے فضائل اور جمعے کے مناقب اور اس کی اہمیت کرنے کی توفیق عطا کرے.